آج ہمارے گھروں میں کیا شکایت ہے؟ گھر گھر کی یہی کہانی ہے، گھر گھر کی یہی شکایت ہے، ہر فرد کی یہی شکایت ہے۔ گھروں میں وہ برکتیں نہیں، وہ بھلائیاں نہیں، وہ محبت والی فضا نہیں، وہ مٹھاس بھرے رشتے نہیں، آپس کا اعتماد نہیں۔ پہلے ایک کماتا تھا، ساروں کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی، 6 کما رہے ہیں اور مہینہ ختم ہوتے ہی دینی اعتبار سے نقصان سے اللہ کی پناہ میں آنے کو کہا گیا ہے۔ دیکھو اوپر دنیا کی 4 چیزوں، 4 نقصانات سے کہا گیا اللہ کی پناہ میں آؤ، وہاں اللہ کے لیے صرف ایک لفظ لایا گیا، رب، بس، برب الفلق، آگے اللہ کا کوئی صفاتی نام بھی نہیں ہے۔ لیکن جب دین کے نقصان کی بات آئی نا تو اللہ کے 3 نام لیے گئے ہیں، برب الناس، رب، ملک الناس، الہ الناس، 3 اللہ کے نام لیے گئے ہیں، اس طرف اشارے کے لیے کہ دیکھو دنیا کا نقصان کوئی خاص نقصان نہیں ہے، عارضی ہے، جب تک دنیا میں ہے تب تک ہے۔ دین کا نقصان، آخرت کا نقصان اہم ہے، اس لیے اس سے بچنے کی زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام اس لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ نیکیاں ہیں، اجر و ثواب ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ دنیا کی جس طرح کرنسی ہوتی ہے، یہاں کے معاملات طے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کرنسی چلے گی، یہ کرنسی وہاں نہیں چلے گی۔ آخرت میں جو کرنسی چلے گی وہاں یہ جو اجر و ثواب آپ کہتے ہیں نا، وہاں اچھا 2 کرنسیاں ہیں، پوزیٹیو یعنی مثبت یعنی نیکیاں، یہ بھی کرنسی ہے، اور نیگیٹو کرنسی یعنی گناہ، یہ بھی وہاں چلے کرتے ہیں۔ کئی قسمیں ہوتی ہے، کبھی تعداد میں شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تو ایک ہے لیکن لوگ کئی مانتے ہیں، جیسے 33 کروڑ مان رہے ہیں، ہزاروں مان رہے ہیں، لاکھیں مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہو رہی ہے، ایک صاحب آج کل بہت وائرل ہو رہے ہیں، وہ بابا ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تم ہمارے 33 کروڑ ہیں، تمہیں یہ بالا جی اچھے نہیں لگتے، ان سے تمہاری پڑتی نہیں تو ان کو منا لو، اور ان سے تمہاری ناراضگی ہے تو ان کو منا لو، ان سے ناراضگی ہے تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ دوسروں کے پاس تو ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں ایک والے سکون سے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، شرک والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، توحید والا ہمیشہ سکون سے رہے گا۔ شرک والا در بدر، گھر بگھر، ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا۔ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي يهدي للتي هي اقوم فيه خبر الاولين ونبأ الاخرين وحكمة النبيين وهدايات المرسلين اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک الحق المبین الذی انزل علی عبدہ ونبیہ الکتاب المبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین واشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا حبیب قلوبنا وطبیب قلوبنا ونفوسنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي انزل علیہ اللہ تبارک وتعالی الکتاب وجعلہ مہیمنا علی الکتب صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
مجلس میں اور اس بابرکت اور پر رونق پروگرام میں تشریف فرما علماء کرام، خاص طور پر آپ کی اس مسجد کے امام خطیب حضرت مولانا محمد موسیٰ حقانی صاحب اور مولانا مفتی عمران ولی صاحب قاسمی اور آپ تمام حضرات، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن کی نسبت سے یہ مجلس جمی ہے، سجی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیٹھنے کا اور شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لوگ لغو کاموں کے لیے، بیکار مجلسوں کے لیے، لہو و لعب گپ شپ کے لیے بہت سارا ٹائم دیتے ہیں، لیکن قرآن کی مجلس کے لیے، حدیث کی مجلس کے لیے خوش نصیب ہی ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہیں بیٹھتے، نہ بیٹھ پاتے۔ یہ سعادت بزور بازو نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے تو میں مولانا موسیٰ صاحب حقانی صاحب، آپ کی مسجد کے امام و خطیب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی، کہ انہوں نے 11 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سنائی اور مکمل کیا ہے، آج مکمل ہونے جا رہا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کسی کو قرآن کی خدمت سے جوڑ دے، قرآن کے معنی اور مطلب بیان کرنے سے اس کا تعلق قائم کر دے، یہ بہت بڑی نیک بختی کی علامت ہے۔ قرآن کی مجلس ہے، اسی کی نسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی خاص باتیں زبان سے نکلوا دے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ کے لیے بھی مفید ہو۔ زیادہ لمبی بات کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اس لیے جم کے بیٹھے انشاءاللہ۔ قرآن کریم ہم سب پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا آپ بھی گفتگو کریں، مجلس میں نشاط تازگی باقی رہے گی۔ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ کس مقصد سے کرتے ہیں؟ میں اپنا جائزہ لوں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں، اور سارے لوگ غور و فکر کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ لوگ الگ الگ مقصد سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ لوگ کس مقصد سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں کس مقصد سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن خود اپنا مقصد کیا بیان کرتا ہے؟ سب سے پہلا جو مقصد جس کے لیے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر جو بالغ ہے، عاقل ہے، اس پر نماز فرض ہے، اور نماز میں قرآن کی تلاوت، قرات ضروری ہے۔ لہذا ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں تاکہ میری نماز کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہم سب کے لیے غور و فکر کی ہے کہ ہم جو نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ کتنی نمازیں ہیں پڑھتے ہیں ہم؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازوں کے فرض کے علاوہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں۔ سورتیں ہم کو کتنی یاد ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو 2 سورتیں یاد ہیں،
بعض کو تو ایک ہی یاد ہے، وہی چاروں رکعت میں دہراتے رہتے ہیں، وطر میں بھی دعائے قنوت میں وہی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا کوئی صورت۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ 4 کم از کم صورتیں یاد کر لوں، پڑھ لوں، تاکہ 4 رکعتیں ہوتی ہے تو اس میں وہ پڑھ لی جائے، تلاوت کر لی جائے۔ صرف 2 صورتیں یا 4 صورتیں یا 10 صورتیں تلاوت کر لینے سے کیا ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ نمازوں کی رکعت میں کیا تلاوت کرتے تھے؟ کون سی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے؟ کتنی آیات تلاوت کیا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہم نے تو چند صورتیں یاد کر لی اور انہی کو دہراتے رہتے ہیں۔ فرض نمازیں، نفل نمازیں، واجب نمازیں اگر پورے دن کی ہم ان کو گنتی کریں، کاؤنٹنگ کریں، اس کے بعد ہر رکعت کے لیے الگ الگ صورت طے کریں تو میرے خیال سے ایک اندازے کے مطابق آدھا پارہ جو آخری ہے وہ ہر ایمان والے کو یاد رہنا ضروری ہے، تب جا کے سنت کے مطابق ہم پڑھ سکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیثوں میں پوری تفصیل موجود ہے، اب کیا پڑھتے تھے سنتوں میں، نوافل میں، فرائض میں۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت چلو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم نماز میں پڑھ سکیں اس لیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جو سنت تلاوت ہے اس کے مطابق ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ غور کیا جائے کہ تو نہیں ہو رہی۔ سب ارادہ کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دوسرا جو مقصد ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، لوگ تلاوت کرتے ہیں، وہ مقصد ہوتا ہے ثواب حاصل کرنا۔ قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ ثواب حاصل ہو جائے، اجر مل جائے، اللہ کی طرف سے ثواب ملے، اس لیے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نیکیاں مل جائیں، خوب ذخیرہ ہو جائے، نیکیوں کا بیلنس ہمارے پاس بڑھ جائے، اس لیے تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہ اجر کیا ہے، نیکی کیا ہے، یہ کس چیز میں ہمارے کام آئے گی؟ ایک سوال تو اٹھتا ہے نا ذہن میں کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے، تو ہمارے کام کس چیز کی آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن پوچھتے نہیں کہ قرآن سے متعلق ہے تو سوال نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ہچکتے ہیں۔ بھائی یہ نیکیوں کے لیے جو ہم ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ نیکیاں کرنسی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرنسی ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں کرنسی کے ذریعے سے، ڈالر کے ذریعے سے، یورو کے ذریعے سے، پونڈ کے ذریعے سے، درہم کے ذریعے سے، دینار کے ذریعے سے، روپے کے ذریعے سے، ٹکے کے ذریعے سے، الگ الگ نام ہیں کرنسی کا، ان کے ذریعے سے ہم معاملات طے کرتے ہیں۔ اس کے بغیر دنیا کے معاملات ہمارے نہیں ہوں گے، دنیا کی کرنسی نہیں ہوگی نا۔ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کیجئے تو آپ کو وہاں کی کرنسی لینی پڑے گی، یہاں کیا روپیہ لے جا کر آپ وہاں دکاندار کو دیں گے، نہیں ملے گا کچھ۔ 2013 میں اللہ نے زیارت کے لیے موقع نصیب فرمایا، تو پہلا موقع تھا، کچھ تجربہ تھا نہیں، ہم نے یہیں کی کرنسی جیب میں رکھ لی تھی، ایئرپورٹ پر وہاں جو تبدیل کراتے نہیں کی۔ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، 416 کلومیٹر ہے، بیچ میں ایک جگہ ہوٹل پہ رکے، ہم کو کچھ تجربہ نہیں تھا، تو سب لے رہے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ہم بھی چلے گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، چیز اس نے دی، ہم نے پیسہ پیش کیا کہ شیخ لالا یہ نہیں چلے گی کرنسی، یہاں کا لاؤ، درہم ریال لاؤ، سعودی ریال لاؤ۔ اب ہم ہکا بکا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے لیے ہر ایک چینجنگ کراتا ہے، تو پریشانی آ گئی۔ اب آپ بھوکے رہو، پیاسے رہو، وہاں کی کرنسی آپ کے پاس نہیں ہے تو معاملہ طے نہیں ہوگا، بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی، معاملات نہیں طے ہوں گے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں، اجر و ثواب ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ دنیا کی جس طرح کرنسی ہوتی ہے، یہاں کے معاملات طے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کرنسی چلے گی، یہ کرنسی وہاں نہیں چلے گی۔ آخرت میں جو کرنسی چلے گی، وہاں
یہ جو اجر و ثواب آپ کہتے ہیں نا، وہاں اچھا دو کرنسیاں ہیں، پوزیٹیو یعنی مثبت یعنی نیکیاں، یہ بھی کرنسی ہے، اور نیگیٹو کرنسی یعنی گناہ، یہ بھی وہاں چلے گا۔ نیکیوں کی کرنسی آپ کے پاس ہوگی، حق والے کا حق وہ مطالبہ کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا، آپ کی نیکیاں دے دی جائے گی۔ پھر بھی حق والے کا حق رہ گیا تو اس کے پاس وہ کرنسی ہے نیگیٹو گناہ، وہ آپ کے سر لاد دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اجر و ثواب کے لیے، تو کوئی پوچھ سکتا ہے یہ اجر و ثواب کیا ہے؟ تو آپ اسے کہیے کہ یہ آخرت کی کرنسی ہے جو وہاں چلے گی، یہ کرنسی نہیں ہوگی تو وہ معاملات طے نہیں ہو سکیں گے۔ تو اجر و ثواب کے لیے اور اللہ کی طرف سے بدلہ پانے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں لے جاؤ، ایک نیکی کرو 10 نیکیاں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بھی ایک نیکی لے کے آئے تو اس کے بدلے 10 نیکیاں ملے گی اس سے، اور 10 یہ کم از کم حد ہے، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ ایک نیکی کرو اللہ 10 نیکیاں دیں گے، کم از کم 10 دیں گے۔ اب زیادہ بھی ملے گی، 100 بھی مل سکتی ہے، 1000 بھی مل سکتی ہے، لاکھ بھی مل سکتی ہے، کروڑ بھی مل سکتی ہے، اربوں میں بھی مل سکتی ہے، کھربوں میں بھی مل سکتی ہے۔ نہیں بولنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، کھربوں میں بھی مل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی توجہ، آپ کے اخلاص اور رب کی مہربانی پر۔ آپ جو نیکی کر رہے ہیں آپ کی توجہ کتنی ہے، آپ میں اخلاص کتنا ہے، اللہ کے لیے کرنے کا کیا جذبہ ہے، اور پھر اللہ کی توفیق ہو جائے تو بے حد بغیر حساب بھی مل سکتی ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں، اس لیے کہ خدشہ کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بھائی اس شعبے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی رقم کی ضرورت ہے، اتنی مد کی ضرورت ہے، تو بعض بتوا کہتے ہیں بھائی اوپر سے بجٹ کا پرابلم ہے، اتنا بجٹ نہیں ہے خزانے میں، اوپر سے پرابلم آ جاتی ہے، یا اتنا نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ کا خزانہ وہ ہے جہاں بجٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے یہاں پرابلم ہو سکتی ہے، جگہ کی تنگی ہو جائے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے اس جذبے سے پڑھیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملے گی، اور یہ نیکیاں ہماری کرنسی ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی۔ تو دوسرا مقصد کیا قرآن کی تلاوت کا؟ جو لوگ پڑھتے ہیں اجر و ثواب پانے کے لیے۔ تیسرا جو مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لوگ، وہ ہے برکت کے حاصل کرنے کے لیے۔ گھروں میں پڑھتے ہیں، نیا گھر بنایا ادگھاٹن کرتے ہیں، برکت کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، یا گھر والے قرآن پڑھ لیتے ہیں، نئی دکان کا افتتاح ہوا وہاں پر قرآن پڑھاتے ہیں، کارخانہ فیکٹری لگائی وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر اچھے ذوق والا انسان ہے، ایمان والا ہے، تو اپنے گھر میں، اپنے کارخانے میں، اپنے فیکٹری میں، اپنے دفتر میں، اپنے کام کرنے کی جگہ میں روزانہ روٹین بناتا ہے، معمول بناتا ہے قرآن کی تلاوت کا۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے برکت کے فیصلے ہوں گے، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے، اور یہ صحیح بات ہے۔ قرآن کریم بابرکت کتاب ہے، اور یہ برکتوں کو کھینچنے والی کتاب ہے، خیر کے فیصلے کرانے والی کتاب ہے، بلائی کے فیصلے کرنے والی کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب جہاں ڈیرا ڈالے گی، نیکیاں، برکتیں، خیر، اچھائیاں، بھلائیاں، نفع، فائدے وہاں بھی ڈیرے ڈالیں گے، یہ پکی بات ہے۔ جس گھر میں، جس جگہ میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ البیت الذی لیس یقرأ فیہ القرآن کالبیت الخراب، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ گھر ویران گھر کی طرح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے گھروں میں اپنی نمازوں میں سے حصہ بناؤ۔ فرض نماز تو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے، لیکن گھر میں خیر و برکت کے لیے نفل، سنتیں، جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ گھر میں پڑھو۔ کیوں؟ کہ گھر ویران نہ ہو، گھر قبرستان نہ بنے، گھر میں برکتیں ہوں، گھر میں اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں۔ نماز کے اپنے اثرات ہیں،
قرآن کی تلاوت کے اپنے اثرات ہیں، اوظاف اورات پڑھنے کے اپنے اثرات ہیں، درود شریف پڑھنے کے اپنے اثرات ہیں، اس کی اپنی برکتیں ہیں، اور جس گھر میں یہ پڑھا جائے گا وہاں برکتیں ہوگی، اچھا ماحول ہوگا۔ اور جہاں قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، حدیث میں ہے کہ گھر میں قرآن پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، ایسا نہیں کبھی کبھار پڑھ لیا، وہ نہیں۔ الذی لا یقرأ فیہ القرآن، جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی روٹین ہونا چاہیے، معمول ہونا چاہیے۔ جس طرح ناشتے کا ہمارا روٹین ہے، کھانے کا روٹین ہے، شام کے وقت کے کھانے کا روٹین ہے، اپنے تمام کاموں کا روٹین ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی روٹین گھر میں ہونا چاہیے۔ جس گھر میں نہیں ہوگا وہاں برکتیں نہیں ہوگی۔ آج ہمارے گھروں میں کیا شکایت ہے؟ گھر گھر کی یہی کہانی ہے، گھر گھر کی یہی شکایت ہے، ہر فرد کی یہی شکایت ہے۔ گھروں میں وہ برکتیں نہیں، وہ بھلائیاں نہیں، وہ محبت والی فضا نہیں، وہ مٹھاس بھرے رشتے نہیں، آپس کا اعتماد نہیں۔ پہلے ایک کماتا تھا، ساروں کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی، 6 کما رہے ہیں اور مہینہ ختم ہوتے ہی جیب خالی، خزانہ خالی، دوسروں سے قرض لینے کی نوبت آ رہی ہے۔ بیماریوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے، پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری پریشانی، ایک معاملہ سلجھتا نہیں کہ دوسرا معاملہ الجھ جاتا ہے۔ بھائی یہ گھر گھر کی کہانی ہے یا نہیں؟ اور جب یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم امام صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں، عامل کے پاس جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے تم بھی کچھ کرو، کسی نے کچھ کر دیا ہے تم بھی کچھ کرو۔ مولوی صاحب بھی بیچارہ اپنے حساب سے کرتا ہے، دم کرتا ہے، کوئی تعویذ اگر بناتا ہے تو تعویذ بنا کے دیتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ ہمارا ذہن ہمیشہ اس طرف جاتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، جس کے اثرات ہیں، جس کے کیا ہے اثرات ہیں، اور جس کی وجہ سے سارا نقصان ہو رہا ہے اور بے برکتی ہو رہی ہے۔ ہر شخص کا یہی ذہن ہے۔ بھائی یہ ذہن ہم نے کیوں بنا لیا؟ اس طرف ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے افراد عاقل بالغ ہیں، نماز ان پر فرض ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں درود شریف کا ورد نہیں ہو رہا ہے، اوراد و وظائف نہیں پڑھے جا رہے ہیں، گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ سب ہیں۔ مانتے ہیں وہ اثرات بھی ہوتے ہیں، جادو بھی لوگ کر دیتے ہیں، نظر بھی لگ جاتی ہے، لیکن ہر شخص کا یہی کہنا کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی جگہ ہم نے خود نے، گھر کے باشندوں نے، مکان کے مکینوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوا تھا کہ قرآن کی تلاوت چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، مسجدیں نمازیں ترک کی ہوئی ہوتی ہے، اور دینی فضا گھر میں قائم نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا جب گھر میں یہ برکتوں والا ماحول، تلاوت، درود شریف، نماز اور نیکیوں والا ماحول نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں دوسرا ماحول ہوگا۔ خیر کے فیصلے کون لے کے آتے ہیں؟ برکتیں کون لے کے آتے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتوں والا ماحول اگر ہم گھر میں رکھیں گے تو فرشتے آئیں گے، بھلائی کے فیصلے لے کے آئیں گے، برکتیں لے کے آئیں گے، نفع اور فائدے کے فیصلے لے کے آئیں گے۔ لیکن اگر ہم نے گھر کا ماحول کوئی دوسرا بنایا ہوا ہے تو دوسری بھی تو مخلوق ہے، فرشتوں کے علاوہ دوسری بھی تو مخلوق ہے، جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ آئیں گے کیونکہ آپ نے گھر کا ماحول ان کے مطابق بنایا ہوا ہے، ان کی آمد و رفت رہتی ہے، اور جب اس مخلوق کی گھر میں آمد و رفت رہتی ہے تو وہ اپنے اثرات چھوڑتے ہیں، فرشتے اپنے اچھے اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ مخلوق ہوتی ہے تو وہ اپنے برے اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور اس کے برے اثرات کیا ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بڑا جو شیطان ہے، بڑا، اس بڑے شیطان کا تخت لگایا جاتا ہے پانی کے اوپر، اس کے چھوٹے چھوٹے شتنگڑے ہیں، چیلے چپاٹے ہیں، پوری دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں، اور ان کو ایک مقصد دیا جاتا ہے، ایک ہدف، گول، نشانیاں دیا، تم یہ کر کے آؤ، تم یہ کر کے آؤ، تم یہ کر کے آؤ، تم جاؤ پھیل جاؤ، گمراہیاں پھیلا کے آؤ۔ پھر ان کی کارگزاری وہ لیتا ہے، تخت پہ بیٹھ کے، پانی کے تخت پہ بیٹھ کے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو نماز سے روک دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے،
کوئی کہتا ہے قرآن کی تلاوت کا اس کا معمول تھا، میں نے آج اس کو غافل کر دیا، شیطان کہتا ہے ٹھیک بات ہے۔ کوئی دوسری نیکی سے کسی کو روکتا ہے، وہ آ کے اپنی کارگزاری سناتا ہے، شیطان کہتا ہے تو نے بھی ٹھیک کیا۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے آج میں فلاں گھر میں گیا، فلاں خاندان میں گیا، اور میں وہاں لگا رہا وسوسے ڈالتا رہا، اپنی کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اور دو آپس میں محبت کے تعلقات رکھنے والوں کے درمیان میں نے جدائیگی ڈال دی، اور بات طلاق تک، تفریق تک، جدائیگی کی تک نوبت آ گئی۔ تو شیطان اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، پیٹھ تھپاتا ہے کہ اصل کام تو کر کے آیا ہے۔ اب ایسے شیطان جب گھروں میں آئیں گے تو گھروں میں محبتوں والی فضا قائم رہے گی، برکتوں والا ماحول قائم رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا، اور یہ چاہتے ہیں اگر ہم فرشتے آئیں، خیر کے فیصلے ہو، تو پھر اچھا ماحول بھی بنانا پڑے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک مثال، سمپل ایگزامپل، سیدھا سا ایک سیدھی واضح مثال سے سنیے۔ ہمارا گھر ہے، گھر میں ہم جہاں رہتے ہیں جتنے بھی کمرے ہم صفائی کرتے ہیں، روزانہ جھاڑو لگاتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں۔ گھر کے باہر غسل خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، ان کی بھی صفائی ہوتی ہے، کہیں سے بدبو نہیں آتی ہے۔ گھر کے باہر دالان ہے، کچھ صحن ہے، کچھ جگہ ہے، کشادہ جگہ ہے، وہاں پر کچھ پیڑ پودے لگا رکھے ہیں، ان پیڑ پودوں میں پھول کھل رہے ہیں، ہریالی ہے، سبزی و شادابی ہے، تو وہاں کیا آئیں گے بتائیے؟ ان درختوں پر، پیڑ پودوں پر، اس گھر میں کیا آئیں گے؟ تتلیاں آئیں گی کہ نہیں آئے گی؟ تتلیاں آئے گی، کوئی بلبل آ کے بیٹھے گی، وہ چہچہائے گی، اپنی سریلی آواز آپ کو سنائے گی، کوئی جگنو آئے گا، وہ اپنی روشنی پھیلائے گا، یعنی اچھی مخلوق آئے گی۔ اور وہی گھر ہے، صفائی نہیں ہو رہی ہے، گندگی ہے، بیت الخلاء سڑان مار رہے ہیں، باہر کوئی صفائی کا خیال نہیں ہے، تو اس گھر میں کیا؟ تتلیاں آئیں گی، کوئل آئے گی، جگنو آئے گا، پھر اس گھر میں کیا آئے گا؟ کاکروچ آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، نقصان پہنچانے والے جانور آئیں گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایسی چیزیں آئیں گی جو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور سارے کاکروچ اور کیڑے مکوڑے اس گھر میں جمع ہو جائیں، اور گھر والا کہ سارے محلوں والوں نے میرے خلاف سازش کی ہے اور ان سب کو یہاں بھیج دیا ہے، تو اس کی بات صحیح ہوگی؟ نہیں، ہم نے خود نے اس گھر کا ماحول ایسا بنایا کہ کاکروچ ہی جمع ہوں گے، شیطان ہی جمع ہوں گے۔ تو اگر گھروں میں اچھا ماحول رکھنا ہے اور اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے کروانے ہیں، تو گھروں میں تلاوت کا ماحول قائم کرنا ہوگا۔ تو تیسرا مقصد قرآن کیوں پڑھتے ہیں اس کا میں نے بیان کیا کہ برکت کے حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، چوتھا مقصد وہ ہے شفا کے لیے، بیماری سے شفا مل جائے، کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے اس سے نجات مل جائے، اور قرآن ہے ہی شفا۔ جاءتکم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ہم صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، ہم گئے سفر پر، سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا موقع آیا، تو ہم نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا ایک بستی کے پاس۔ رات ہو گئی، کھانے کا ٹائم ہو گیا، اس وقت ہوٹلیں تھیں نہیں۔ بستی والوں سے ہم نے کہا کہ بھائی مہمان ہیں، راہگیر مسافر ہیں، کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھلائیں گے۔ انہوں نے بستی کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ آدھی رات ہوئی کہ بستی والے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور جگانے لگے۔ ہوا یوں کہ بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ دیا، اور اس زہر کا اثر ایسا ہوا کہ اس کے دماغ پر چڑھ گیا اور اس کی وجہ سے وہ بے قابو ہو گیا، پکڑ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی، کچھ بھی منتر ہوں گے کیا ہوگا، لیکن اثر نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا، ہوش میں نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ قافلہ آیا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا آدمی ہو جو علاج کر لے۔ تو
تو بستی والے آئے آدھی رات میں، کہا کہ بھائی ہمارے چودھری صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ میں سے اگر کوئی علاج کر سکتا ہو تو چلو۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں دماغ میں بات تھی، رات کو کھانا مانگا تھا، کھانا تو دیا نہیں، اب ضرورت پڑی ہے تو آئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ علاج تو کر لیں گے لیکن دینا پڑے گا، پیسہ دینا پڑے گا، عوض بدل دینا پڑے گا۔ کہا تیار ہیں۔ کہا کیا لوگے؟ انہوں نے کہا 30 بکریاں لیں گے، بخاری شریف میں روایت کہ 30 بکریاں لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور وہاں اس کے پاس بیٹھ کر، سردار کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے اپنی شرط کے مطابق 30 بکریاں دے دی۔ یہ لوگ 30 بکریاں لے کے اپنے ڈیرے پہ آئے تو ضرورت تھی کہ کسی ایک کو ذبح کر دیں، کھا لیں، استعمال کر لیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے عجیب مزاج عطا فرمایا تھا، اور ہر مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے، احتیاط والا۔ مومن اپنے دین کے سلسلے میں محتاط ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حلال ہیں یا حرام، اس کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اہل علم کو پتہ ہوتا ہے، حدیث میں گہرائی میں جا کر وہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ تو جو چیزیں مشکوک ہیں، جن کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں عوام کو پتہ نہیں ہے، تو عوام اہل ایمان کے لیے اس میں حکم یہ ہے ابھی نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے نا، ابھی کر لیں، بعد میں جب فتویٰ آئے گا مسئلہ پوچھیں گے تو دیکھ لیں گے۔ ہمارا مزاج یہ، پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں کہ فتویٰ آئے گا تب دیکھ لیں گے۔ مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہیں کروں گا، جب فتویٰ آ جائے گا تب دیکھوں گا، جائز معاملہ ہوگا تو کر لوں گا، ناجائز ہوگا تو نہیں کروں گا۔ آج کل بہت ساری ایسی اسکیمیں آتی ہیں، کاروبار کی، شیئر بازار کی، کمپنیوں کی طرف سے، پتہ نہیں، ہم ذرا سا فائدہ دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھ لیتا ہوں، بعد میں فتویٰ آئے گا تب دیکھیں گے، مسئلہ پوچھوں گا۔ مومن کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے۔ اب بکریاں آئی تھی، کہا کہ ہم استعمال نہیں کریں گے، ابھی پتہ نہیں ہمارے لیے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں، حضور کے پاس چلیں گے، حضور نے اجازت دی تو اس کا استعمال کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے پاس پہنچے، پوری رویداد سنائی، کہا بکریاں اس طرح آئی ہے، ہم اس کا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے کہا یہ بالکل حلال مال ہے، کہا یہ انداز اختیار کیا کہ بھائی میرا بھی حصہ لگا دو، اس میں ان بکریوں میں میرا بھی حصہ لگا دو، یہ حضور علیہ الصلوۃ نے کہا۔ پھر سوال کیا کہ بھائی کس نے اس پر دم کیا تھا؟ حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ میں نے دم کیا تھا۔ پھر حضور نے سوال کیا تم نے کیا دم کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو شفا مل گئی۔ حضور نے پھر سوال کیا تیسرا، تجھے کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کسی موقع پر آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا تھا کہ اس سورت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام الشفا بھی ہے، تو میرے دل میں دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی، میں نے پڑھ کر اس پر دم کری اور شفا مل گئی۔ تو قرآن کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ یہ چوتھا مقصد ہے، شفا ہے نا، بہت سارے اپنے مریضوں کے لیے پڑھتے ہیں شفا مل جائے۔ پانچواں مقصد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ کوئی بزرگ ہمارا اس دنیا سے چلا گیا، کوئی عزیز، کوئی قریب، کوئی رشتہ دار، کوئی حبیب، کوئی دوست، تو قرآن کی تلاوت کر کے ہم ثواب پہنچاتے ہیں تاکہ اللہ اس قرآن کی برکت سے اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما لیں۔ دنیا میں لوگ اس مقصد کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ پانچواں مقصد ہے۔ اور چھٹا جو مقصد ہے، اچھے لہجے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، بڑی بڑی مجلسیں قائم کی جاتی ہے، بڑے بڑے عظیم الشان پروگرام کیے جاتے ہیں، مصری قاریوں کو بلایا جاتا ہے، عرب کے قاریوں کو بلایا جاتا ہے، اور ملک بھر میں الگ الگ اس طرح کے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھے لہجے سے، اچھے انداز سے جب قرآن پڑھا جائے گا تو عوام میں ترغیب ہوگی، عوام کو شوق پیدا ہوگا، ہم بھی پڑھیں، ہمارے بچوں کو بھی اس انداز سے، اس لہجے سے ہم قرآن کو پڑھائیں۔ اور اتنے اچھے انداز سے جب قرآن کو پڑھتے ہوئے غیر مسلم سنیں گے تو وہ ان کے اٹریکشن پیدا ہوگا، وہ بھی قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، قرآن جہاں اچھا پڑھایا جائے گا،
اور جہاں اذان اچھی دی جائے گی تو اچھا پیغام غیر مسلموں میں بھی جاتا ہے۔ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ایک تو ہمارے یہاں اذان ہی اچھی نہیں دی جاتی، پوری کتنی مسجدیں ہوں گی، 140 غالباً مسجدیں، ان میں 4-5 مسجدیں ایسی ہوگی جہاں واقعی اذان دی جاتی ہے اور لوگوں کا دل کھنچتا ہو کہ یہ اذان دی جا رہی ہے، ورنہ بہت ساری جگہوں پر اذان سے تو وحشت ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے کہ لوگ کھنچیں قرآن کی طرف، لوگوں کو ترغیب ہو، شوق پیدا ہو۔ یہ چھٹا مقصد ہے قرآن کی تلاوت کا۔ اور ساتواں جو مقصد ہے جس کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ اصل ہے۔ یہ تو فائدے ہوئے، لیکن اسی کو لوگ مقصد بنا لیتے ہیں۔ یہ 6 فائدے ہیں جو لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اسی کو مقصد بنا لیا ہے۔ اب قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کا اصل ایجنڈا کیا ہے؟ قرآن کیوں اترا ہے؟ صرف تلاوت کے لیے؟ صرف برکت کے لیے؟ صرف شفا کے لیے؟ صرف ایصال ثواب کے لیے؟ صرف جنات سے اور شریر انسانوں سے بچنے کے لیے، ان کے حملوں سے؟ نہیں، قرآن خود اس کی وضاحت کر دیتا ہوں پہلے ہی صفحے میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن اتارے جانے کا مقصد ہے، قرآن کو کیوں پڑھا جانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کیوں کرنا چاہیے، اصل جو مقصد ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے میری تلاوت اس لیے کی جائے کہ میں متقیوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تمہارا اپنا ایجنڈا نہیں چلے گا، تمہاری اپنی خواہش نہیں چلے گی، اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں تم نہیں رہ سکتے ہو۔ اللہ کا جو ایجنڈا ہوگا، اللہ کی جو مرضی ہوگی، اللہ کی جو منشا ہوگی، اللہ جس طرح زندگی بسر کروانا چاہتا ہے اس طرح تمہیں زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو، ورنہ دیر تو نہیں ہو رہی، کتنی دیر تک اب ٹائم؟ ہاں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا اور پھر وہاں سے اس زمین میں بھیجا۔ زمین میں بھیجنے کے بعد اللہ نے کہا اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اے آدم، میں تم کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں اور اس دنیا میں تمہیں رہنا ہے مستقر کے طور پر، عارضی ٹھکانہ ہوگا، اور متاع الی حین، اور کچھ حد تک دنیا برتنے کا سامان بھی ہم تمہارے لیے کریں گے۔ دنیا کا جو بھی تقاضے ہیں، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی میں تمہارے لیے فراہم کروں گا، اور یہ دنیا ہمیشہ کے تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصلاً ہم دنیا والے نہیں ہیں، ہم جنت والے ہیں۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک امریکی سائنسداں ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسان اس دھرتی کا باشندہ نہیں ہے۔ اصل ریسرچ میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ میری ریسرچ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو انسانی نسل ہے یہ اس دھرتی کی نہیں ہے، یہ کہیں باہر سے آئی ہوئی ہے، کسی اور جگہ سے آئی ہوئی ہے۔ اب دوسرے لوگوں سے پوچھیں کہ کہاں سے آئی ہوئی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھیں گے۔ قرآن والے سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں نے بتا دیا کہ انسان کہاں سے آیا ہے، جنت سے، واقعی باہر سے آیا ہے، دوسری جگہ سے آیا ہے۔ اور اس نے اس ریسرچ میں دلیل یہ دی کہ جو اس خاک سے پیدا ہوئے ہیں، اسی دنیا میں، اسی دھرتی پر جو مخلوق پیدا ہوئی ہے اللہ کی، اس مخلوق کو زندگی بسر کرنے کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ، محنت، مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ دلیل اس نے یہ دی، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، چرند پرند، اونٹ، گائے، بکریاں، جتنے جانور ہیں، ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کی طرح دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑتی ہے۔ ہاتھی جیسا دیو ہیکل، دیو قامت جانور، اس کو بھی اپنی خوراک کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اسی دنیا سے پیدا کیے گئے، اسی مٹی سے، اور یہاں ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ انسان باہر سے آیا ہے، اس لیے اس کو یہاں زیادہ دوڑ دھوپ و محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس نے ثابت کیا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ آدم کو وہاں سے بھیجا گیا ہے، یہاں سے بھیجنے کے بعد، وہاں سے بھیجنے کے بعد، یہاں اتارے جانے کے بعد کہا اے آدم، اب تمہاری نسل کے پاس میری طرف سے زندگی گزارنے کے ضابطے، اصول، ہدایات، رہنمائیاں میں بھیجتا رہوں گا۔ پھر بھیجتے رہے، نوح آئے، ادریس آئے،
ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، سلیمان آئے، داؤد آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، تقریباً 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے ہدایتیں، رہنمائیاں، زندگی گزارنے کے طریقے آتے رہے۔ یہ اما یأتینکم منی ھدی، آگے اللہ نے فرمایا فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جو ہماری اتاری ہوئی ان ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، نہ اسے کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ڈر لاحق ہوگا، نہ کوئی غم لاحق ہوگا۔ اور جو اس اتاری ہوئی ہدایات کے خلاف زندگی بسر کرے گا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، پھر ان کے لیے آگے ہم نے سخت سزا تیار کر رکھی ہے جہنم کی، جس میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ تو وہ جو ہدایت کا سلسلہ اللہ نے انسانی نسل کے لیے جاری فرمایا تھا، اس ہدایت کا آخری ایڈیشن یہ قرآن کریم ہے، جو آخری ایڈیشن ہے، مکمل ایڈیشن ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کتاب ہدایت، قرآن اصل اتارے جانے کا مقصد، اور اگر ہم پڑھیں تو اس کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے۔ اور قرآن سب کو رہنمائی کرتا ہے، سب کو ہدایت دیتا ہے۔ سائنسداں ہے اس کو کہتا ہے کہ اس طرح زندگی بسر کر، اور کوئی جغرافیہ دان ہے تو اس کو کہتا ہے تو بھی اب میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کر۔ کوئی لیکچرار ہے اسے بھی یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، کوئی دینی استاذ ہے اسے بھی یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، کوئی عام انسان ہے اسے بھی یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اس طرح زندگی بسر کر۔ اور جو اس کتاب ہدایت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا، تو ابھی آیتیں پڑھی گئی آپ کے نماز عشاء میں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ان آیتوں سے پہلے بھی یہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا نہ کبھی پریشان ہوگا، اور جو اس سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی پریشان ہو جائے گی۔ معیشتاً ضنکا، اور کل قیامت کے دن اندھوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے کہے گا پروردگار دنیا میں تو آنکھوں والا تھا اور آپ نے اندھا نابینا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتی فنسیتها، میرے کتاب ہدایت، میری آیات، میرے احکام، میری تعلیمات تیرے سامنے آئی تھی، تو اندھا بن گیا تھا، اگنور کر رہا تھا، نظر انداز کر رہا تھا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا، نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ قرآن ہم الگ الگ مقصد کے لیے پڑھیں، جو اصل قرآن کا مقصد ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک اس اصل مقصد کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کتنی صورتیں باقی؟ 3۔ مختصراً تفسیر کر دیتا ہوں، اب وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ 3 صورتیں امام صاحب نے باقی رکھی ہیں، ان کی مختصر تشریح ہم کر لیتے ہیں۔ پہلی جو صورت ہے وہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص اس صورت کو بھی کہتے ہیں جو قل هو اللہ احد، اور قل یا ایھا الکافرون کے لیے بھی سورہ اخلاص کا نام دیا جاتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص پیور، جس میں آمیزش نہ ہو اور جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ قل یا ایھا الکافرون میں اللہ کا مطالبہ ہے عبادت کرو تو خالص میرے لیے، لا اعبد ما تعبدون، عبادت اللہ کی خالص ہونی چاہیے۔ قل یا ایھا الکافرون کو بھی اخلاص کہا گیا۔ اور اس صورت میں اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے عقیدہ، فکر، سوچ بھی تمہاری خالص ہونی چاہیے، اس وجہ سے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس سورت میں کہتے ہیں کہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم، اور اسم اعظم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس دعا میں اسم اعظم پڑھا جاتا ہے اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ مانگ پوری ہوتی ہے، اور اللہ کو جب وہ اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے، دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔
ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک جگہ امام تھے، وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو مقتدیوں کو اعتراض ہو گیا، مقتدی امام صاحب کی تو ٹانگ تو کھینچتے ہی رہتے ہیں ہر جگہ، ایک ہی معاملہ ہے۔ تو مقتدیوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص، ہر رکعت میں سورہ اخلاص، یہ یا تو بند کرو یا پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا کہ بھائی بند تو میں نہیں کروں گا، سورہ اخلاص تو پڑھوں گا، تمہیں مجھے امام رکھنا ہے تو رکھو ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن امام تھے قابل، امام تھے لائق، مقتدی ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تاکہ نبی علیہ السلام ان کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، ان کو بلایا، کہا کہ تم ہر رکعت میں یہ سورت کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اس میں، اس لیے اس سورت سے بے پناہ محبت ہے، میں چاہتا ہوں ہر رکعت میں یہ پڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو بہت اہم سورت ہے، 1/3 قرآن کا 1/3 کہا گیا، پورے قرآن کا 3 حصہ کرو نا تو 1/3 صرف یہ سورت ہے۔ اب اس کو 1/3 کیوں کہا گیا ہے وہ تفصیل میں نہیں جانتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ سورت کی بڑی فضیلت ہے، پڑھنا چاہیے، اور صرف وہ میں نے کہا کہ یوں ہی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اس کا معنی و مطلب سامنے رکھ کر پھر اپنے عقیدے، اپنے فکر، اپنی سوچ، اپنے اعمال، اپنے اخلاق بھی اس کے مطابق سدھارنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد۔ اس صورت نے شرک کی تمام جڑیں کاٹ دی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لوگ جو شرک کرتے ہیں کئی قسمیں ہوتی ہے۔ کبھی تعداد میں شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تو ایک ہے لیکن لوگ کئی مانتے ہیں، جیسے 33 کروڑ مان رہے ہیں، ہزاروں مان رہے ہیں، لاکھیں مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہو رہی ہے، ایک صاحب آج کل بہت وائرل ہو رہے ہیں، وہ بابا ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تم ہمارے 33 کروڑ ہیں، تمہیں یہ بالا جی اچھے نہیں لگتے، ان سے تمہاری پڑتی نہیں تو ان کو منا لو، اور ان سے تمہاری ناراضگی ہے تو ان کو منا لو، ان سے ناراضگی ہے تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ دوسروں کے پاس تو ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں ایک والے سکون سے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے شرک والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، توحید والا ہمیشہ سکون سے رہے گا۔ شرک والا در بدر گھر بگر ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا۔ اس قبر پر بات پوری نہیں ہوئی، اس قبر پر، اس دربار میں اپنی تمنا آرزوئی منت پوری نہیں ہوئی تو اس دربار پر، اس مندر میں نہیں تو اس مندر میں بھٹکتا پھرے گا، بے چین رہے گا، پریشان رہے گا۔ جو موحد ہوگا اس کی سوچ یہ ہوگی کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ اللہ کا دربار مسجد کو مضبوطی سے پکڑے گا، اطمینان سے وہی رہے گا۔ میں قرآن کے ذریعے سے مثالوں سے واضح کرتا، اللہ نے شرک کو کتنے کھول کے بیان کیا۔ شرک والا ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہمیشہ بزدل، وہم پرست، کیڑے مکوڑوں سے ڈرے گا، بلی آگے سے گزر گئی اس سے ڈر جائے گا، الو آ کے بیٹھ گیا اس سے ڈر جائے گا، آنکھ پھڑک گئی اس سے بھڑک جائے گا، نبض پھڑک گئی اس سے بڑھ جائے گا، برتن گر گیا اس سے ڈر جائے گا، نہ جانے کتنی کتنی چیزوں سے ڈرے گا، جو چیزیں اس کے پاؤں میں پامال ہونی چاہیے تھی ان سے ڈر رہا ہے۔ تو شرک والا ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور توحید والا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا توکل، اس کا یقین اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار ہیں، صحابہ میں، پوری امت میں حبر الامہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ من احب ان یکون اقوى الناس، جو آدمی یہ چاہتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط، بہادر بنے، فلیتوکل علی اللہ، وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین رکھے، وہ سب سے بڑا بہادر انسان ہے۔ وہ پھر موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے، موت اس سے ڈرتی ہے۔ تو بات آ گئی کہ لوگ تعداد میں شرک کرتے ہیں، ایک کے بجائے کئی خدا مان لیتے ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید کی، کہا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ شرک یہاں آ کے کرتے ہیں،
اللہ تو ایک ہے لیکن اکیلا کیسے تمام کام کو نمٹائے گا؟ سی ایم پی ایم ہر جگہ تو نہیں جائے گا نا، تو وہ سانسد ہوتے ہیں، ایم ایل اے ہوتے ہیں، وہ کام نمٹاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ بھی تمام کام نمٹا نہیں سکتا ہے۔ محکمے ڈپارٹمنٹ انہوں نے بانٹ دیے، گیان کی دیوی یہ سرسوتی ہے، موت دینے والا یہ دیوتا ہے، اور دولت دینے والی یہ لکشمی دیوی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے سارے سب چیزیں بنا لی۔ یہاں تک کہ آپ نے جودھ پور میں اگر ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا ہوگا، وہاں پر سنگلیشور بابا بھی ہو گیا ہے، سنگل والی جگہ بنا دیا انہوں نے، سنگلیشور بابا ہو گیا۔ یا ابھی آپ کا معاملہ چل رہا ہے پاؤٹا میں، آج اخبار میں نے پڑھا تھا، کوئی وہ ایک جگہ ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں، اس کا نام کڑکیشور بابا ہے۔ بہرحال جتنی چیزیں تصورات اتنی چیزیں وجود میں آ جاتی ہے۔ بانٹ دی سب چیزیں، اللہ نے کہا اس کی بھی جڑ کاٹ دی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی مدد، کسی کے تعاون، کسی کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم کل ہے، وہ مختار کل ہے، وہ ہما بھی ہما تواں، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ دیکھنے والا، پاورفل ذات ہے اللہ الصمد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری جو شرک کی چیزیں ہوتی ہے وہ اس طور پر کرتے ہیں لوگ، اللہ کو تو ایک مانتے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کی برادری ہے، اللہ کا باپ ہے، اللہ کی ماں ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جس حضرت عیسیٰ کو کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مکہ کے مشرکوں نے کہا یہ جو جنات ہیں یہ فرشتوں کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا ان سے سسرالی رشتہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے اس شرک کی بھی جڑ کاٹ دی، کہا لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کی اولاد ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز مانیں گے تو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ نئی چیز وجود میں آئی ہے، اور جو نئی چیز وجود میں آتی ہے وہ ختم بھی ہوتی ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس طرح کنبہ برادری مان لے، ماں باپ مان لے، تو اس کے بعد پہلے اللہ نہیں تھا، اب وجود میں آیا، جو وجود میں آئے گا وہ ختم بھی ہوگا۔ اس لیے اس شرک کی جڑ بھی کاٹ دی۔ تیسرا جو شرک کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے برابر دوسری شخصیتوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ پاورفل ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کوئی شخصیت پاورفل ہو جاتی ہے، سی ایم کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، پی ایم کو بھی بعض مرتبہ جھکنا پڑتا ہے، اس کی قوم کا ووٹ ہوتا ہے، پیچھے مضبوط انسان ہوتا ہے، اپنی ساری مانگیں پوری کروا لیتا ہے، پاورفل انسان ہوتا ہے۔ تو کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ اللہ پر اثر انداز ہوتی ہے، اللہ کے ٹکر کی ہے، یہ بھی شرک کی قسمیں ہے۔ اس شرک کی بھی جڑ کاٹ دی، کا لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر، اللہ کی ٹکر کا، اللہ کے مقابل کوئی ہے ہی نہیں جو اثر انداز ہو سکے، اللہ سے بات منوا سکے۔ یہ سورہ قل هو اللہ احد کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ آگے کی جو دو صورتیں ہیں جن کو معوذتان یا معوذتین کہتے ہیں، معوذہ تعویذ سے ہے، یہ تعویذ ہے۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی کہ یہ قرآن مکمل ہو گیا، قرآن کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ، لیکن ان کی مثال ایسی ہے جب پوری عمارت بلڈنگ تعمیر کر دی جاتی ہے تو باہر گیٹ پر دو چوکیدار باڈی گارڈ بٹھا دیے جاتے ہیں حفاظت کے لیے، تو یہ دو صورتیں حفاظت کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ آپ کی بھی یہ حفاظت کرتی ہے، دین کی بھی یہ حفاظت کرتی ہے، ان کو معوذتان کہا گیا ہے۔ اور یہ جو دو صورتیں اتری ہے ان کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اور پس منظر کو سمجھے بغیر کسی چیز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بھائی تھکے تو نہیں ہیں، تھک گئے تو میں ایک دم شارٹ کر لوں، اب بس ختم ہونے والا ہے۔ آپ نہیں تھکے لیکن دوسرے تھک گئے ہوں گے۔ تو حضور جب مدینے آئے تو مدینے میں کنٹرول یہودیوں کا تھا، دو اعتبار سے کنٹرول تھا، پالیٹکس کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے بھی ان کی پکڑ مضبوط تھی، اور اکنامک اعتبار سے یعنی معاش کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے بھی ان کی پکڑ مضبوط تھی۔ سیاست کے اعتبار سے بھی لوگ ان سے فیصلے کرواتے تھے، اور بازار پر بھی ان کی کمان تھی، پکڑ تھی۔ لوگ مدینے کے عام طور پر کھیتی باڑی کرنے والے تھے، پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، ان سے قرض لیتے تھے، ان کے محتاج ہوتے تھے، اور
دین کے اعتبار سے بھی مدینے والے ان کو اپنے سے اوپر سمجھتے تھے، اس لیے جب کوئی بچہ انصار کا بیمار ہوتا تھا تو ان کی مائیں یہ منت مانتی تھی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں اس کے یہودی بنا دوں گی، دیندار بنا دوں گی، یہودی بنا دوں گی، یہ تھی۔ اور اصلاً تعداد میں کم تھے یہودی، اوس اور خزرج جس کو ہم انصار کہتے ہیں وہ بڑی تعداد میں تھے، لیکن یہ یہودی انہیں لڑاتے تھے اور اپنا کام نکالتے تھے، لڑائیاں چلتی تھی دونوں خاندانوں، دونوں برادریوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے دونوں خاندانوں میں محبتیں قائم کر دی، تعلقات استوار کر دیے، یہودیوں کی چودراہٹ ختم، اب ان کو کوئی پوچھتا نہیں، تو پھر انہوں نے سازشیں شروع کی۔ ہمیشہ یہودی قوم سازش کرتی ہے، آج بھی دنیا میں سب سے کم سنکھیا میں ہے لیکن پوری دنیا پر کنٹرول ان کا ہے، پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں، ساری دولت ان کے ہاتھ میں، کاروبار ان کے ہاتھ میں۔ ایک سازش اس طریقے سے کرتے ہیں ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لو، دوسری سازش ہمیشہ جس چیز میں وہ مشہور رہے ہیں وہ ہے بلیک میجک، کالا جادو، آج بھی مشہور ہیں، اس میں اس وقت بھی مشہور تھے۔ اللہ کے نبی نے جب صلح حدیبیہ کر لی، کافروں کے ساتھ صلح ہو گئی، سب کا زور ٹوٹ گیا، ان کی ساری تدبیریں، سارے پلان فیل ہو گئے، تو اب اندر حسد سے جل بھن گئے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے جادو کی ٹھان لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی سازش کی۔ اور خیبر کے یہودیوں نے آ کر، یہاں مدینے کا ایک یہودی باشندہ تھا لبید بن اعصم، اس سے کہا، جادو کا ماہر تھا، اس کی بیٹیاں بھی جادو کی ماہر تھی، کہا کہ ان پر جادو کرنا ہے۔ کسی طریقے سے ایک بچہ جو یہودی تھا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اس کو بہلا پھسلا کر حضور کے کچھ بال اور کنگھی کا ٹکڑا اس نے منگوایا، اس میں اس نے جادو کیا، کھجور کے خوشے میں، نر خوشے میں ڈالا، اس میں کچھ سوئیاں چبوئی، جو بھی جادو میں کرتے ہیں۔ بیر ذی اروان تھا، بنو زریق کا ایک کنواں تھا، اس میں ایک چٹان کے نیچے لے جا کر دبا دیا، جادو کر دیا، اللہ کے نبی پر اثر ہو گیا۔ اثر صرف دنیاوی کاموں میں ہوتا تھا، دین کے کاموں میں نہیں ہوتا تھا، یہ یاد رکھنا، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے نا پھر تو دین پورا گیا، جادو کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا تمہیں سکھا گئے۔ دنیا کے کاموں، کھانا کھایا ہوتا تھا لیکن حضور کہتے بھائی کھانا لے آؤ، بھول جاتے تھے۔ کوئی دوسرا کام دنیا کا کر چکے ہوتے تھے لیکن کہتے تھے ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اس طرح حضور بالکل کمزور بھی ہو گئے تھے اس جادو کے اثر سے۔ پھر حدیث میں آتا ہے یہی حالات چل رہے تھے کہ حضور نے خواب میں دیکھا دو آدمی آئے ہیں، ایک سرہانے بیٹھا ہے، ایک پائنتی بیٹھا ہے، تو ایک ان میں سے دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ بھائی اس کو جادو ہو گیا ہے۔ تو پھر سوال کرتا ہے کس نے جادو کیا ہے، کہا کہ لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ تو پھر سوال کرتا ہے کس میں کیا ہے، کہا کہ کنگے میں، بال میں، کھجور کے نر خوشے میں۔ پھر سوال کرتا ہے کہاں جادو کیا ہے، کہاں رکھا ہے، کہا بیر ذی اروان میں جا کے ایک چٹان کے نیچے ڈال دیا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ اس کا اب طریقہ کیا ہے، نجات کا طریقہ، تو کہا کہ وہاں جانا چاہیے، چٹان ہٹانی چاہیے، کنویں کا سارا پانی نکالنا چاہیے، اس جادو کو کھولنا چاہیے، جادو سے نجات مل جائے گی۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ایک اور صحابی تھی، ان کو کہا کہ جاؤ، ان کو پہلے بھیجا، پھر حضور پہنچ گئے، پانی نکالا گیا، چٹان اٹھائی گئی، اس کے نیچے سے وہ جادو کی چیزیں نکالی گئی۔ جبرائیل امین اسی موقع پر تشریف لائے اور کہا اے نبی یہ 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں کی، 11 ایک تانت تھی، جادو میں تانت تھی، ایک دھاگا تھا، اس میں 11 گرہیں لگائی ہوئی تھی، اس میں بیچ میں سوئی چبوئی ہوئی تھی۔ تو کہا کہ نبی ایک ایک آیت پڑھتے جائیے، دم کرتے جائیے، یہ گانٹھ، یہ گرہ کھلتی جائے گی اور جادو کا اثر ختم ہوتا چلا جائے گا۔ حضور نے یہ عمل کیا، دم کرتے گئے اور والناس تک پہنچے، من الجنت والناس تک سارے اثرات جادو کے ختم ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، لبید کا سر قلم کرنے کا کہ نہیں مجھے نجات مل گئی ہے، اب خواہ فتنہ بھڑکانے سے کیا مطلب۔ تو یہ صورتیں بہت اہم ہیں، اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں ہر نماز کے بعد ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنا لیں۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ سوتے وقت بھی یہ کرتے تھے، نمازوں کے بعد بھی یہ کیا کرتے تھے۔ جب اخیر عمر میں کمزور ہو گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہے حضور لیٹے ہوئے رہتے تھے، کمزور تھے، تو میں حضور کے ہاتھ یوں پکڑتی تھی، یہ دونوں صورتیں پڑھتی تھی، دم کرتی تھی، پھر حضور ہی کا ہاتھ یوں ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی۔ بہت اہم صورتیں ہیں۔ آج کل حسد، جلن، ایک دوسرے کی ترقی دیکھنا لوگ نہیں چاہتے ہیں، تو یہ اپنا معمول بنا لیں
اور معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی اثرات، اس کے برکات دیکھیں گے۔ اب اس کا مختصر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ کہیے اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ رات کی تاریکی اور اندھیرا، گھپ اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ اندھیرے کا راج ہوگا، کون صبح کو روشن کو لے کے آئے گا، لیکن اللہ اتنی قدرت والا ہے، فالق الاصباح، رات کو بھی کہتا ہے تو بوریا بستر سمیٹ، صبح نمودار ہونے والی ہے، ایسا طاقت والا رب، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، تمام مخلوقات، ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھو جنات بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انسان بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض پودے بھی ایسے ہیں جن سے زہریلی گھاس نکلتی ہے، وہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض غذائیں ایسی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جملہ قرآن نے بیان کیا جس میں یہ سب چیزیں آ گئی، من شر ما خلق، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کتنا بہترین تعویذ ہے، کتنی بہترین چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، تمام خراب چیزیں وہ اندھیرے کے فائدے میں سب کی جاتی، چوری اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر، ڈکیتی، ڈاکہ زنی، شراب کباب کی مجلسیں جمتی ہے تو رات میں، عورتوں کی عزتیں عصمتیں آبروئیں پامال ہوتی ہیں تو رات میں، سارے برے کام رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا رات کے اندھیرے کے شر سے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، گروہوں میں پھونکنے والیوں سے مراد عورتیں ہیں، جادو کرنے میں سب سے پیش عورتیں ہوتی ہیں، وہم پرست بھی ہوتی ہیں، عقیدے میں کمزور بھی ہوتی ہیں، اور تعویذ والوں کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر بڑی تعداد عورتوں کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جادو کرانے میں عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ من شر النفاثات فی العقد، گرہیں باندھ کر جو اس میں پھونکتی ہیں اور جادو کرتی ہیں ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور من شر النفاثات کا یہ بھی مطلب ہے جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، چاہے کوئی فرد ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی دھرم ہے، پروپیگنڈا کا بھی اثر جادو کی طرح ہوتا ہے۔ غلط مذہب والے اپنے مذہب کا اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ہونے لگتا ہے کہ ان کا مذہب صحیح ہے۔ آج کل ہم ماحول دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہاں مراد ہیں۔ غلط پروپیگنڈوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آج کے ماحول میں یہ بھی بہت ضروری ہے، حالات ایسے ہو گئے، صبح ایمان والا شام کو کافر ہو جاتا ہے، کنفیوژن میں، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ قرآن صحیح کتاب ہے یا نہیں ہے، محمد رسول اللہ آخری نبی ہے یا نہیں، اور مذہب اسلام صحیح دھرم ہے یا نہیں، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان آیات کے پڑھنے کا اپنا معمول ضرور بنائیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، جادو لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جلن حسد کی وجہ سے، اس لیے آگے کہا ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، سب سے بدترین جرم و گناہ ہے۔ آسمان میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کیا گیا ہے، زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہوا ہے۔ آسمان میں حضرت آدم سے کس نے حسد کیا؟ شیطان نے، اور زمین میں حابیل اور قابیل دونوں بھائی، وہ بھی حسد ہی تھا۔ ایک بھائی نے حسد اور جلن کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اس لیے کہا حسد کرنے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کو کہا گیا، اللہ کی پناہ میں آنے کو کہا گیا، اور چاروں چیزوں کا تعلق دنیا سے، کس سے ہے؟ دنیا سے، اور کہا گیا رب، اللہ کا ایک صفاتی نام لیا گیا۔ آگے جو ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اس میں دینی اعتبار سے نقصان سے اللہ کی پناہ میں آنے کو کہا گیا ہے۔ دیکھو اوپر دنیا کی 4 چیزوں، 4 نقصانات سے کہا گیا اللہ کی پناہ میں آؤ، وہاں اللہ کے لیے صرف ایک لفظ لایا گیا رب، بس برب الفلق، آگے اللہ کا کوئی صفاتی نام بھی نہیں ہے۔
لیکن جب دین کے نقصان کی بات آئی نا تو اللہ کے 3 نام لیے گئے ہیں، برب الناس، رب، ملک الناس، الہ الناس، 3 اللہ کے نام لیے گئے ہیں اس طرف اشارے کے لیے کہ دیکھو دنیا کا نقصان کوئی خاص نقصان نہیں ہے، عارضی ہے، جب تک دنیا میں ہے تب تک ہے، دین کا نقصان، آخرت کا نقصان اہم ہے، اس لیے اس سے بچنے کی زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام اس لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ دین کے سلسلے میں ہماری مصیبت مت پکڑنا، یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو کہا آپ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے۔ 3 اللہ کی صفات ہیں، یہ انسانوں کی تربیت کے لیے۔ دیکھو انسان جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ میں گھر میں رہتا ہوں، میری ضروریات کون پوری کرتے ہیں؟ میرے والدین۔ تو اس کے ذہن میں یہ میرا سب کچھ میرے والدین ہیں، وہ ضروریات پوری کر رہے ہیں، وہ مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، اصل رب تو اللہ ہے۔ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، گھر سے باہر قدم رکھتا ہے نا، کچھ سمجھ ہو جاتی ہے تو سوچتا ہے صرف والدین سے تھوڑی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، یہ جو سرکاری محکمے ہیں اور سرکاری نظام ہے یہ تو بھی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اصل بادشاہ، اصل حکومت کا نظام ملک الناس اللہ کے پاس ہے۔ پھر کچھ انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ یہ بھی تو محتاج ہیں، بادشاہ اور یہ بڑے بڑے عہدے والے سب محتاج ہیں، ان سے بھی کوئی اوپر ہونا چاہیے۔ تو کہا ان سب سے اوپر الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، جو اصل خالق ہے، مالک ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اس خالق مالک سے انسان کو مضبوط رشتہ رکھنا چاہیے۔ اس مضبوط رشتے میں رکھنا رکاوٹ ڈالنے والے 2 لوگ ہیں، یا تو شریر شیاطین ہیں یا شریر انسان ہیں۔ تو کہا من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے اور چھپ کر سازش کرنے والوں کے شر سے اس رب ملک الہ کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں دوبارہ آپ سب حضرات کو جو ہمیشہ یہاں پر تفسیر میں بیٹھتے ہیں اور مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ درخواست ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، قرآن سے جڑے رہنا بڑی سعادت کی بات ہے، دوبارہ شروع کرنا چاہیے، اور مسلسل قرآن کی تفسیر اور ترجمہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کا، شفاعت کا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔